السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 6 جولائی کی کال لے کے. اس وقت سب میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی روڈ شو پہ، جس کا آج کل بڑا تذکرہ ہے پچھلے 2-4 دن سے. تو سب میں پہلے ہم نے فیصل آباد کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم حیدرآباد کو بھی چیک کریں گے. مگر فیصل آباد کے لیے میاں احمد عمران صاحب ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ٹیم ہے. تو جو کوئی بھی فیصل آباد والے پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور یہ ایک ہماری جسٹ میٹنگ ہے، اٹس فری آف کاسٹ، اور ہماری کوشش صرف اتنی ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں، سوالات ہیں، ان کے بھرپور انداز میں جواب دے سکیں. تو اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹریڈنگ میں کوئی پرابلمز ہیں تو ان پرابلمز کو جتنا میکسیمم ہم دور کر سکیں وہ کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ میاں احمد عمران صاحب کو رابطہ کریں گے فیصل آباد کے لیے، اور آپ جو سوال چاہیں پوچھ سکتے ہیں، اور چاہے وہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے ہو یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہو. اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈرائیو دوسرے شہروں میں بھی لے کر جائیں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے. اگلی سلائیڈ میں آپ کو 2 عدد چارٹ دکھائے گئے. ایک گرے چارٹ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. گرے چارٹ مسلسل میں دکھا رہا ہوں تو اس میں زیادہ کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انٹراڈے چارٹ ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ میں نے 3 جگہ پہ الرٹ دکھائے ہیں، الرٹ 1، الرٹ 2 اور الرٹ 3. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر میں نے بار بار آڈیوز کے ذریعے آپ کو الرٹ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ 12 بجے یوزلی ہم اپنی مڈ ڈے کال دیتے ہیں، مگر ہم نے آپ کو صبح کے آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ کی پاسبلٹیز پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اور میں نے بتایا بھی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ بھی اچیو کر لیے ہیں. تو ایک بالکل ہی نارمل بات ہوتی ہے کہ ٹارگٹ بھی اچیو ہوا ہو اور انڈیکس بھی پریشر میں ہو تو رکنے کا کوئی ریزن نہیں بنتا. پھر ایک جو لیول جو منیمم ریکوائرڈ لیول دیا گیا تھا آپ کو، وہ تھا 47,802. اگر آپ ہائی دیکھیں تو 47,739 کا ہے، جو بتاتا ہے کہ قطعی طور پہ مارکیٹ وہاں تک نہیں جا سکی. تو اس کے بعد پھر کوئی دوسرا سوال بچتا نہیں، ہمیں ڈپریس رہنا تھا مارکیٹ کے حوالے سے. مارکیٹ 257 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی ہے. آج کا انڈیکس جو ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ انڈیکس زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے ایکیومولیشن کے لیے. جب ایکیومولیشن کی بات ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آٹومیٹیکلی آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں کہ جب ایکیومولیٹ کرنا ہے تو کیوں نہ شارٹ آن اسٹرینتھ بھی کر دیا جائے یا اپنی پروفٹ ٹیکنگ کر لی جائے. کیونکہ جب ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ انڈیکس پاسبلٹی دے رہا ہے ایکیومولیشن کرنے کی، تو اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنا مال بیچیں گے تو پھر بائی بیک کریں گے نا، اس کو ایکیومولیٹ کریں گے. تو یہ ایک چیز تھی جو آپ کو سمجھنے کی تھی. انڈیکس نے میرے حساب سے بڑی فیئر اپرچونٹی دی کہ آپ مارکیٹ سے آج نکلیں. 3 دفعہ آپ کو الرٹ دیے گئے جو میں نے چارٹ پہ دکھائے، اور بیئرس کے گیون ٹارگٹ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ اچیو ہوا. اس کے بعد پھر جس طرح بتایا گیا کہ مارکیٹ پریشر میں رہی کی وہ نظر آیا. 257 پوائنٹ کا نقصان لمیٹڈ والیوم میں مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، ساتھ ساتھ یہاں پر ہم اگر اپنی فگرز کو دیکھیں فورن اینڈ لوکل انویسٹرز کی، تو فورن انویسٹرز ہنوز سیلنگ پر ہیں، جبکہ لوکل انویسٹر نے آج بڑی زبردست بائنگ کی ہے. اس کم والیوم میں ان کی جو انفلوز ہیں وہ کافی بہتر نظر آتی ہیں. تو یہ قطعی طور پہ کوئی ایسا انڈیکیٹر میں نہیں بتا رہا کہ جس سے میں یہ کہوں کہ مارکیٹ میں کل تیزی ہو جائے گی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگ خود سے کنکلوڈ کرنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ اس کے ریزن تک بھی پہنچ سکیں گے کہ اس کنکلوژن کا مطلب کیا ہے.
اب چلتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف جو ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو جناب اس میں یہ ہے کہ آج کی کال بڑی مختصر سی ہے اور زیادہ کچھ کہنے کو میرے پاس ہے نہیں. مارکیٹ میں جس طرح کل میں نے کہا ابھی بھی میں ایسا سمجھتا ہوں مندی کا رجحان برقرار رہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پریشر ہی کنٹینیو کرے گا اگر مارکیٹ 47,351 322 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. بلز کو بہت کچھ کرنا پڑے گا اگر اپنی انرجی اور ایفرٹس دکھانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 400 پوائنٹ اوپر جا کے بلز کی جو انرجی ہے اور جو مومنٹم ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کے بعد جناب ایک اور بات یہ ہے کہ 47,741 اس سے پہلے اگر انڈیکس ایگزاسٹ ہوتا ہے تو دیٹ گوئنگ ٹو بی اے اپرچونٹی فار شارٹ اینڈ اسٹرینتھ. ویسے تو اگر آپ انڈیکس کی کلوزنگ دیکھ رہے ہیں تو انڈیکس کی کلوزنگ 47,429 کی ہے. اب آپ حساب لگائیں کہ جو سب میں پہلا مشکل مرحلہ ہے اس کے لیے 490 کے اوپر سسٹین ہونا ہے. 47,490 کے اوپر سسٹین ہونا, پھر کہیں جا کے اگلے لیولز کی بات آتی ہے. مگر میں نے ایٹ دا موسٹ جا کے آپ کو بتا دیا ہے. ویسے تو آپ 47,490 کے پاس ہی مارکیٹ کو کافی حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور سمجھ میں آئے گی مارکیٹ. مگر اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہائپر موو ملتی بھی ہے مارکیٹ کو تو اس کے پری اوپن کے بعد کہاں مارکیٹ کھڑی ہو رہی ہے پھر وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کیا مارکیٹ 47,490 کے نیچے کھڑی ہو رہی ہے؟ اگر 490 کے نیچے کھڑی ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی آپٹمزم میں رہیں. ہاں اگر 47,652 کے اوپر کھڑی ہو رہی ہے تو کچھ رسکی ٹریڈز بن سکتی ہیں. مگر میرا یہ خیال ہے کہ 47,000 کم سے کم 47,741 کے اوپر مارکیٹ کو کھڑے ہونا چاہیے تو پھر شاید کچھ آپ کو موقع ملے. اور اس سے پہلے شارٹ آن اسٹرینتھ کی اپرچونٹی ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ انڈیکس سیریس ایفرٹ کب کرے گا بلز کے حق میں تو 47,843 827 اس لیول کے اوپر جانا پڑے گا. اگر کل کی کال یاد ہو تو 47,802 کی بات کی گئی تھی. جو لیول 47,802 کا تھا وہ اب 47,741 پر ہے کیونکہ پاسبلٹی آف رسکی لانگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور تھوڑے بہتر لانگ کی پوزیشن 47,843 827 سے شروع ہو رہی ہے. اور اگر مارکیٹ 47,322 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو میں کل 47,000 کو ٹیسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ کے پاس بے شک بڑی اچھی سپورٹس موجود ہیں مگر اس کے باوجود جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹوٹنے والی سپورٹ مارکیٹ کے اندر ایگریشن میں اضافہ کر سکتی ہے. تو آپٹمزم اپنی جگہ, بیکار کا آپٹمزم نہیں ہونا چاہیے, فینٹیسیز میں نہیں رہنا چاہیے. میں نے آج بھی جن لوگوں نے مجھ سے پرسنلی بھی رابطہ کیا, گروپ پہ بھی بات کی, ان کا بہت سا مال میں نے بکوایا ہے. کریں ایکیومولیٹ, اسپلٹ بائنگ کریں, آپ کے فائدے میں ہے, مفاد میں ہے, اسپلٹ بائنگ کریں, ٹھیک ہے جی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ منیمم ریکوائرڈ لیول فار نارتھ باؤنڈ رائڈ از ابو 47,741. جیسے کل 47,802 تھا اس طرح آج 47,741 ہے کل کے لیے. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس پر آپ عمل کریں گے اور پروفٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.